السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر عبداللہ بوئی جان حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع: مایوس کن حالات میں امید کا دامن کبھی نہ چھوٹے۔ ترجمہ: شفقت الرحمان مغل حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 8 ربیع الثانی 1438، 6 جنوری 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی جہانوں کا پروردگار، مومنوں کا مددگار اور متقی لوگوں کی حمایت کرنے والا ہے۔ بندوں پر اسی کا تسلط ہے اور وہی حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ خوشی ہو یا غمی، بدحالی ہو یا خوشحالی، عافیت ہو یا وقت آزمائش، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی حمد بیان ہوتی ہے، وہی فیصلے کرتا ہے اور اسی کی جانب تمہیں لوٹایا جائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا تاکہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل، صحابہ کرام اور روز قیامت تک ان کی اتباع کرنے والوں پر رحمتیں اور ڈھیروں سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اسی کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی سے نا امید مت ہونا اور نہ ہی رحمت الہی سے مایوس ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 87۔ مسلمانوں، امتحانات اور آزمائشیں دنیا میں نظام الہی کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کی تخلیق ہی تمہیں آزمانے کے لیے کی ہے، بلکہ یہ حق و باطل کی انبن کے لیے حکمت الہی کا تقاضا بھی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ سچے اور جھوٹے لوگوں میں تفریق ہو سکے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی۔ اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیت 2-3۔ آزمائشیں ایمان و یقین کی گہرائی اور پختگی پرکھتی ہیں اور مومنوں کی صفوں میں گھسے ہوئے غیروں کا صفایا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کی حالت پر نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے۔ سورہ آل عمران آیت 179۔ جن کے نصیب میں ہدایت لکھ دی گئی ہو، تربیتی منہج کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے، چنانچہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں اور دین کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، امتحانات اور آزمائشوں کے بھنور بسا اوقات حالات انتہا درجے تک بھی بگڑ جاتے ہیں اور مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ظلم کے بادل چھٹنے میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ بدگمانیاں، مایوسی اور نا امیدی دل میں گھر کر جاتی ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے تھے؟ ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں کہ انہیں ہلا کر رکھ دیا، تاکہ خود رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سورۃ البقرہ آیت 214۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن از بس ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی کے پاس تمام تنگیوں سے نکلنے کا راستہ اور ہر پریشانی کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حسن ظن کے مطابق ہی ان سے معاملہ فرماتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ مسلم اقوام، پریشانی کے وقت دلوں میں اطمینان، نوید اور امید اجاگر کرنا قرآنی اور نبوی منہج ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی جارحیت کے وقت فرمایا، تم دونوں ڈرو مت، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ آیت 46۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پریشانی لائق ہونے کے بعد فرمایا، بے شک میں تمہارا بھائی ہی ہوں، لہٰذا پریشان نہیں ہونا۔ سورہ یوسف آیت 69۔ ایسے ہی جناب شعیب نے جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی گئی اور آپ علیہ السلام خوف زدہ ہو کر خطرات بانپتے ہوئے شہر سے چلے گئے، اس وقت کہا تھا، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اب ڈرو مت، تم ظالموں کی قوم سے نجات پا چکے ہو۔ سورہ قصص آیت 25۔ اور اسی طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
غار میں کہا تھا، ابو بکر تم ایسے دو کے بارے میں کیا سمجھتے ہو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھاؤ بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ توبہ آیت 40۔ اسی طرح غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 310 سے کچھ اوپر تھی، جبکہ مشرکین کی تعداد ان سے 3 گنا زیادہ۔ مکمل اسلامی لشکر خوف زدہ تھا، کیونکہ ان کی جنگ کے لیے تیاری تھی، نہ ہی تعداد اور استعداد مکمل تھی، اوپر سے دشمن کئی گنا زیادہ طاقتور اور مضبوط، ان کی تعداد اور استعداد بھی بھرپور تھی۔ ایسے سخت حالات میں قرآنی آیات نازل اس لیے ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان اور امید کی کرن روشن ہو جائے۔ آیات قرآنی مسلمانوں کی ڈھارس باندھیں، حوصلے بلند کر دیں، نیز انہیں دشمن کا سامنا کرنے کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا۔ جب اللہ آپ کو خواب میں انہیں تھوڑے دکھا رہا تھا، اور اگر وہ آپ کو دکھاتا کہ وہ زیادہ ہیں تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑ پڑتے، اور لیکن اللہ نے سلامتی میں رکھا، بے شک وہ سینے کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جس وقت تم ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے تو وہ تمہاری آنکھوں میں انہیں تھوڑے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی آنکھوں میں معمولی دکھاتا تھا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اور سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت 43 تا 44۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہیں ہماری نظروں میں اتنا کم کر کے دکھایا گیا کہ میں نے اپنے ساتھ کھڑے شخص سے کہہ دیا، تمہیں وہ 70 کے لگ بھگ لگتے ہیں؟ اس نے کہا، مجھے تو 100 لگتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے ایک آدمی کو قیدی بنا لیا تو ہم نے اس سے پوچھا تمہاری کتنی تعداد تھی؟ تو اس نے کہا 1000۔ ہمیں قرآن مجید میں یہی منہج ایک دوسرے اسلوب میں بھی اسی غزوے کے اندر نظر آتا ہے۔ اس سے مسلمانوں کے دلوں میں امید کی کرن روشن ہوتی ہے اور ان کے لیے فتح و نصرت کی تاکید اور وعدہ پختہ ہوتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارا ہوگا اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارے ہاتھ لگ جائے، جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے، تاکہ اللہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو مٹا دے، خواہ یہ بات مجرموں کو ناگوار گزرے۔ سورہ انفال آیت 7 تا 8۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قرآنی منہج کے مطابق تربیت کرتے تھے، چنانچہ جب بھی مسلمانوں کو کوئی پریشانی یا دکھ پہنچتا یا خطرات منڈلانے لگتے یا قلق یا مایوسی پھیلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید کی کرن روشن کرتے، دلوں میں اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ جاگزیں کرتے تھے۔ جیسا کہ دشمنان اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 10,000 اتحادی جنگجوؤں کے ساتھ غزوہ خندق میں امڑے تو اس وقت مسلمانوں کے حالات بہت پتلے تھے، دلوں میں خوف نے اتنے پکے ڈیرے لگا لیے تھے کہ کوئی قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ فاقہ کشی کا یہ عالم تھا کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، کئی دنوں تک کھانے کے لیے کوئی چیز چکھنے کے لیے نہیں ملتی تھی، اوپر سے سردی بھی جوبن اور انتہا کی تھی۔ مزید برآں غداری، خیانت اور منافقت نے بھی اپنی عادت کے مطابق مسلمانوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کا موقع غنیمت جانا۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے چڑھائے تھے اور جب آنکھیں پھر گئی تھی اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور وہ بری طرح ہلا دیے گئے۔ سورۃ الاحزاب آیت 10 تا 11۔ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں امید کی جلا بخشی، ان کو مکمل اعتماد اور اطمینان دلایا، انہیں فتح و نصرت اور غلبے کے وعدے سنائے، انہیں واضح فتح کی خوشخبری بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انہی حالات میں روم، فارس اور یمن کے خزانے فتح ہونے کی خوشخبریاں سنائی، جیسا کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خندق کھودنے کا حکم دیا تو ہمارے سامنے خندق کے کچھ حصے میں ایک سخت چٹان آ گئی جس میں کسی کدال کا وار کارگر نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خود کدال پکڑ کر بسم اللہ کہا اور ایسی ضرب لگائی کہ چٹان کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا اور فرمایا، اللہ اکبر، مجھے شام کی چابیاں دے دی گئیں اور اللہ کی قسم مجھے شام کے سرخ محلات نظر آ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ضرب لگائی تو اس کا 2/3 حصہ ٹوٹ گیا اور فرمایا، اللہ اکبر،
مجھے فارس کی چابیاں دے دی گئی اور اللہ کی قسم میں مدائن کے سفید محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگاتے ہوئے بسم اللہ کہا اور پھر بقیہ حصہ بھی ٹوٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں بھی دے دی گئیں اور اللہ کی قسم میں صنعاء شہر کے دروازے اپنی اسی جگہ سے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے جبریل نے بتایا کہ میری امت انہیں فتح کرے گی، اس لیے خوش ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مستقبل میں ہونے والی فتوحات کی پیشین گوئیاں دیں، حالانکہ وہ خندق میں محصور تھے۔ سردی اور فاقہ کشی کا ان پر راج تھا، جبکہ منافقین بزدلی، افواہیں اڑانے اور مسلمانوں کو رسوا کرنے کی ناکام کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوشخبریوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا وہ ہمیں کیسر و کسریٰ کے خزانوں کا وعدہ دیتا ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکے کا ہی وعدہ کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت 12۔ جبکہ مومنوں کی حالت انتہائی پر اطمینان تھی، وہ کہہ رہے تھے، اور جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی بات ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور فرمانبرداری کو مزید بڑھا دیا۔ سورۃ الاحزاب آیت 22۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو بابرکت بنائے، مجھے اور آپ کو قرآنی آیات اور حکمت بری نصیحتوں سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے اور سب مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے ہی اتحادی افواج کو شکست دوچار کیا۔ درود و سلامتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مسلم اقوام، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور مسلمانوں کے لیے فتح لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بلا شبہ اللہ بڑا زوراور اور غالب ہے۔ سورۃ المجادلہ آیت 21۔ اسی طرح فرمایا، اے لوگو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ سورہ محمد آیت 7۔ لیکن اگر مسلمان ہی دین کے غلبے سے دستبردار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا اور ایسی قوم لائے گا جو یہ فریضہ سر انجام دے گی۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، یقیناً اللہ بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ سورۃ الحج آیت 40۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت رکھتا ہو اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں، مومنوں کے حق میں نرم دل، کافروں کے حق میں سخت ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہوں۔ سورۃ المائدہ آیت 54۔ اسباب کتنے ہی ناپید ہوں، حالات کتنے ہی بگڑ جائیں، مسلمان پھر بھی دائمی خیر میں ہی رہیں گے، کیونکہ انجام کار مومنوں کے حق میں ہی ہوگا۔ سورۃ الاعراف آیت 128۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بہت ہی تعجب خیز ہے، کیونکہ مومن کے لیے تمام معاملات خیر کا باعث ہوتے ہیں اور یہ صرف مومن کا ہی خاصہ ہے، اس طرح کہ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر یعنی ثواب کا باعث بن جاتی ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ثواب کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امت میں مایوسی اور افواہیں پھیلانے سے بچو، کیونکہ یہ بھی حربی چالیں ہیں اور دشمن کی جانب سے مسلمانوں میں مایوسی پھیلانے کی تدبیر ہے۔ اس لیے نوید اور امید کے دامن نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھو، تم ہی غالب رہو گے، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے طے ہو چکی ہے کہ یقیناً انہی کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا۔ سورۃ الصافات آیت 171 تا 173۔ باطل قوتوں کے تسلط سے دھوکہ مت کھانا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو ناگوار گزرے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما اور اپنے موحد بندوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما اور ہمارے حکمرانوں اور ملک کی قیادت کی اصلاح فرما۔
या अल्लाह हमारे हुक्मरान को खुसूसी तौफीक से नवाज, इनकी खुसूसी मदद फरमा, इनके ज़रिए अपना दीन गालिब फरमा। या अल्लाह उन्हें और उनके दोनों नायबों को इस्लाम और मुसलमानों के लिए बेहतर फ़ैसले करने की तौफीक अता फरमा, मुल्क व कौम के हक़ में बेहतर फ़ैसले करने की तौफीक अता फरमा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह सरहदों पर पहरा देने वाले हमारे फ़ौजियों की मदद फरमा। या अल्लाह इनके निशाने दुरुस्त फरमा, इनके अज़ाइम मजबूत फरमा और ज़ालिमों के खिलाफ इनकी खुसूसी मदद फरमा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह मुसलमानों के हालात दुरुस्त फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात दुरुस्त फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात दुरुस्त फरमा। या अल्लाह शाम में हमारे भाइयों की मदद फरमा। या अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान फरमा दे, नुकसानात का खात्मा फरमा, उनके मामलात संवार दे, जल्द अज जल्द जुल्म व इस्तिबदाद छट जाए, जल्द अज जल्द जुल्म व इस्तिबदाद छट जाए, जल्द अज जल्द जुल्म व इस्तिबदाद छट दे और इनमें इत्तेहाद पैदा फरमा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह दहशत ज़दगी को इनके लिए अमन में बदल दे, मगलूबियत को फ़तह में बदल दे, कमज़ोरी को क़ुव्वत में बदल दे। या अल्लाह इनकी जानों की हिफाजत फरमा, या इनकी जानों की हिफाजत फरमा और इनकी पर्दा पोशी फरमा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह ज़ालिमों पर अपनी पकड़ नाज़िल फरमा। या अल्लाह ज़ालिमों पर अपनी पकड़ नाज़िल फरमा। या अल्लाह ज़ालिमों पर अपनी पकड़ नाज़िल फरमा, जैसे गालिब और ताकतवर पकड़ता है, या कविय्यु या अजीज़ या फ़आल लिमा तुरीद। या अल्लाह दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम कर दे। या अल्लाह दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को अपनी इताअत पर साबित कदम रख दे या रब्बल या अरहमर राहिमीन। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म देते हुए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी इन पर दुरूद सलाम भेजा करो। सूरतुल अहज़ाब आयत 56। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। या अल्लाह हिदायत याफ्ता खुलाफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और बकिया तमाम सहाबाए किराम से राज़ी हो जा। या अल्लाह अपने रहम व करम के सदक़े हमसे भी राज़ी हो जा या अरहमर राहिमीन। اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وأعز به دينك. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير للإسلام والمسلمين ولما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم صوب رميهم وقو عزائمهم وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا في الشام، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم وارفع ضرهم وتول أمرهم وعجل فرجهم، وعجل فرجهم، وعجل فرجهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا ومن بعد ذلهم عزا ومن بعد ضعفهم نصرا. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم يا رب العالمين. اللهم خذ الظالمين، اللهم خذ الظالمين، اللهم خذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر. يا قوي يا عزيز يا فعال لما تريد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.